تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ سورہ اعراف میں 5ویں نبی شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان میں ہیں۔ مدین، یہ مدین جو ہے اردن ملک ہے، اس کے بالکل کنارے پر ہیں۔ شہر کا بھی نام مدین ہے، اور خاندان جو اس میں بستا ہے ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، اس کا بھی نام مدین ہے۔ اور ایک شہر ایکا، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ایکا، اس طرف بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدین علیہ السلام، شہر مدین میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو یہ شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے، اگلے سبق میں ابھی ہم نے سنا ہے کہ ان کے اندر برائی کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنا، تولنے والی چیز بھی اور وزن کرنے والی چیز۔ دوسری کیا برائی تھی؟ لوگوں کو جو ہے ذہنی طور پہ شک شبے میں ڈالنا۔ اور تیسری برائی کیا تھی؟ کہ کلام مجید تو قیامت تک کی تمام مخلوقات کے لیے ہے، صرف انسان جنات کے لیے نہیں، پوری مخلوقات کے لیے ہیں۔ تو ایسی چیزیں قرآن اس لیے سناتا ہے تاکہ امت محمدیہ اس سے بچ جاوے کہ فلاں فلاں قوم کو اس سے یہ فلاں فلاں نقصان ہوا، تو یہ امت بچ جاوے۔ تو کون سی برائی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور لوگوں کے چلنے کے راستے پہ بیٹھا مت کرو، بیٹھنے کی تمہاری وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو ڈراتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ جو جانے والا ہو اس کا ذہن بگاڑتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو، کیا ملے گا، خواہ کہاں عقیدہ خراب کرو گے، جا کے ان کے پیچھے تمہاری سماج تمہیں نکال دے گی، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے والے قافلوں کو، قبائل کو دعوت دیتے تو ابو لہب وغیرہ جو ہیں جا کے پیچھے لوگوں کو راستوں پہ بیٹھے ہوتے۔ سورہ قلم میں ہے 29 پارے میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، جب حضور گزرتے وہاں سے تو یہ لوگ آنکھیں نکال کے اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے اور غصہ کرتے، اور ایسا لگتا تھا لوگوں کو کہتے ہمارے نگاہوں سے یہ آدمی گر گیا، نعوذ باللہ۔ یہ کہا کرتے تھے، تو ان کے اندر ہی بیماری تھی۔ اور لوگوں کے چلنے کے راستے پر بیٹھ کر تم لوگوں کو ڈراتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تو یہ مت کرو۔ ان کو ڈراتے ہو جو ایمان لائے ہیں، ایک کام، ایک تو ڈرانا، دوسرا کیا؟ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، شریعت کے احکام میں کجی، اشکالات، اعتراضات، بھولیں تلاش کرنا۔ کیا تلاش کرنا؟ بھولیں تلاش کرنا۔ یہ کہا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ویپار کرتے ہیں تو بھی نفع ہوتا ہے، 100 روپے کا ویپار کیا تو 50 روپیہ ملا، تو بیاج میں بھی تو ایسا ہی ہے، اس سے بھی نفع مل رہا ہے۔ یہ شک شبہ پیدا کرنا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ تو یہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے۔ آج بھی یہ برائی چل رہی دنیا میں، لوگ راستوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بگاڑنے کے لیے کہ جانے مت دو سیدھے راستے پہ۔ اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد تو کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، مال بھی تھوڑا تھا، تعداد بھی تھوڑی تھی۔ فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے مال بھی بڑھا دیا، خاندان بھی بڑھا دیا۔ جب مال بڑھا، خاندان بڑھا تو کیا پیدا ہو گیا؟ غرور پیدا ہو گیا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ دین کی مدد کرنی چاہیے۔ زیادہ ہو گئے تو دین کی، ایک آدمی ایمان والا تھا، تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اکیلے تھے، لیکن اسید بن حضیر، اسد بن زرارہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابی جب اسلام میں آ گئے تو محنت بڑھ گئی کہ لوگ بڑے تو دین کی مدد کرنا چاہیے، لیکن یہ دین کی مدد کرنے سے روکنے والے تھے اور لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھ لو، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اے شعیب علیہ السلام کی قوم سمود اور عاد پر اللہ کا جو عذاب آیا اس کا حال دیکھو۔ پھر اپنے اندر بھگدڑ شیطانی کرنا چاہتے ہو تو اگلی قوموں کا حال دیکھ لو۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے ہر ایک انسان کو
کلام مجید کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن آیات سنے تو یہ سوچے کہ ان کا انجام یہ ہوا، اگر یہ برائیاں ہم بھی کریں گے تو انجام ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس امت کی طرف کلام مجید میں یہ واقعات اسی لیے اتارے گئے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایک ایسی بات کہی جس بات سے انسان آج کے دور میں بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔